خیر، آپ دیکھ رہے ہیں نام رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن. میرا نام ہے ساحل لودھی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اویس رضا قادری صاحب. اچھا جی، بہت سارے لوگ آپ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، اور جب وہ آپ کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دن آپ نے صرف آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے اور صرف ریکویسٹ لی اور مسلسل آپ سناتے چلے گئے؟ ہاں ایسا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. تو ابھی انہوں نے جس ابھی نعت کی فرمائش کی میں نے پڑھ دی. جی جی وہ غیبت کے متعلق بات کر رہے تھے آپ. ارشاد. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ جو کالر تھیں انہوں نے جو آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اگر وہ نعت وہ تو پڑھی میں نے. وہی پڑھی تھی؟ اچھا، I don't remember that. I think that's okay. So غیبت کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اصل میں غیبت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک اتنی بدبو آتی ہے. اچھا. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو محسوس نہیں کرتے بدبو. تو بات یہ ہے کہ میں اور آپ اگر کسی کیچڑ کے پاس سے گزریں یا کسی ابلتے ہوئے گٹر کی طرف سے نکلیں تو ہم اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ہمیں بڑی بو آتی ہے. لیکن اسی گٹر پہ ایک جمادار جو ہے وہ اندر جا کے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو بدبو نہیں آتی ہوتی. دیکھیے، غیبت کا آئی تھنک بگننگ جو ہوتی ہے وہ بغض سے ہوتی ہے. جب آپ کسی سے حسد رکھتے ہیں، جب آپ یہ عرض کر دوں میں تھوڑا سا تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے کہ ایک گٹر کے اندر کام کرنے والے کو گٹر میں بدبو نہیں آتی. کیوں؟ کہ وہ اس بدبو کا عادی ہو چکا ہے، اس کا حصہ ہے، وہ اس کا عادی ہو چکا ہے. ہمیں آتی ہے. تو غیبت کرنے والا جب جو شخص ہوتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، یقین کریں کہ اس کو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے. دوسرا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر نہیں پسند کرے گا. بالکل نہیں. بہت بری عادت ہے. اور میں عوام سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں محفوظ رکھے. اور جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ یہ اس پورے ٹرانسمیشن کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم ہر روز ہر لمحہ ایک نئی تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں. اور یہ ایک تبدیلی ہے. آج مجھ سے آپ پرومس کریں. آئی تھنک کائنات تھیں وہ جنہوں نے پرومس کیا تھا، سوغات تھیں جنہوں نے مجھ سے پرومس کیا کہ ٹھیک ہے جی وہ جھوٹ، وہ غیبت جو ہے وہ کبھی نہیں کریں گی. کبھی کبھی دانستہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی غیر دانستہ ہو جاتی ہے. تو ہم کو کہتے ہیں نا کہ جو کچھ آپ کہیں وہ بہت سوچ کے کہیں، بہت سوچ کے بولیں، کیونکہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑتا ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ جی میں زین عرفان قادری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی میں زین عرفان قادری صاحب، میں ساحل لودھی کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ اویس رضا قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان بہت مبارک ہو، اور پلیز بات کیجیے. آپ کو بھی مبارک ہو. تھینک یو زین. جی ساحل بھائی، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو زین، بہت شکریہ. اویس رضا قادری صاحب سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. صاحب بڑے حضرت صاحب کا سن کے بہت دکھ ہوا، وفات پا گئے ہیں. جی جی صاحب میں نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. جی بیٹا. یا الہی پھر عطا ہو اذن حاضری کا. جی 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 انشاءاللہ بیٹا. اگر آپ بیٹا رکھیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یا الہی پھر عطا ہو. ایک کلام ہے، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار پھر دکھا دو رمضان مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا.
یا مصطفیٰ عطا ہو، روتا ہوا ہراؤں، داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا ہراؤں، داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا جائے؟ اب تک کتنے والیومز ہو گئے بھائی؟ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو باقاعدہ اگر کمپنی ریلیزنگ، یہ ہم نے آفیشلی بات نہیں کی تھی، تو وہ تقریباً 100 سے اوپر ہیں۔ اچھا، اور اگر ان آفیشیل دیکھا جائے تو سینکڑوں میں، سینکڑوں میں، کچھ تعداد یاد نہیں؟ نہیں، کوئی فکس تو تعداد یاد نہیں، لیکن ہے الحمدللہ سینکڑوں۔ اور اب تک کتنی نعت شریف آپ نے پڑھ چکے ہیں انداز؟ وہ بھی سینکڑوں میں الحمدللہ، وہ بھی سینکڑوں میں، وہ بھی سینکڑوں میں۔ اچھا، جب کلام پڑھتے ہیں تو اپنا ہی خود اپنا لکھا ہوا کلام بھی پڑھتے ہیں؟ اپنے کلام بھی الحمدللہ لکھے پڑھتا ہوں، لیکن زیادہ تر میری عادت میں یہ شامل ہے الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام زیادہ پڑھتا ہوں۔ اور بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام کی ایک فیسلٹی یہ ہے کہ اس میں ہمیں سوچنا پڑتا نہیں ہے، سمجھنا نہیں پڑتا کہ اس پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں کوئی شرعی غلطی ہے کہ نہیں، یعنی کہ ان کے کلام ہر لحاظ سے یعنی کہ مکمل ہوتے ہیں، اور ان کی جو کیفیات ہوتی تھی نا وہی وہ پیش کرتے تھے۔ اچھا، آپ کے فیوریٹ اقبال عظیم بھی ہیں؟ میرے فیوریٹ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اشرا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، پھر ان کے خانوادے کے جو شعراء ہیں، مولانا حسن رضا خان صاحب ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، مولانا حامد رضا خان صاحب ہیں۔ اس کے بعد کئی شعراء ایسے ہیں جو پاکستان سے ہیں جن کی نعتیں میں نے بہت پڑھی الحمدللہ، خالد محمود خالد صاحب ہیں، ادیب رائے پوری صاحب ہیں، اقبال عظیم صاحب ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی اور مطلب کے شعراء ہیں جن کا کلام میں نے پڑھے الحمدللہ۔ ایک ٹیلیفون کال ہے۔ جی، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کا نام؟ جی، میں امیمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ امیمہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ امیمہ، ہمارے ساتھ اویس رضا قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ جی، اویس بھائی السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں اویس بھائی؟ الحمدللہ۔ اویس بھائی، میں نے آپ سے نعت کی فرمائش کرنی تھی۔ جو آپ کا نیا البم آیا ہے، آپ اس میں سے کوئی سا بھی کلام سنا دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اچھا، مجھے پسند جو ہوگا نا وہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو پسند ہو، کیونکہ میری پسند بالکل الگ ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے کہہ دیا نا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کو پسند ہو بس وہ آپ سنا دیجیے، جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے دل کو سب سے اچھا لگتا ہے بس وہ سنا دیجیے۔ میں اگر وہ سناؤں گا تو لوگ شاید، چلے میں سنا لیتا ہوں جو مجھے پسند ہے، تاکہ لوگوں کو میری بھی پسند کا علم ہو جائے۔ بالکل 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 درست۔ خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا، نہ روئے گل بھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا،
خزان لا کے قفس میں شکست بال کیا، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کہ دور ان سے وہ جمال کیا، تو جس کے واسطے چھوڑا طیبہ سا محبوب، تو جس کے واسطے چھوڑا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستمارا نے کیا نحال کیا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی میری پسند، میری پسند کسی کو پسند آئے تو اچھا ہے۔ نہیں، بہت خوبصورت ہے، آپ کی پسند سب کو پسند آ رہی ہے، بہت خوبصورت پسند ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک تو ہمیں ضرور لینا پڑے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ آپ کی پسند مزید سنتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ بس اتنی بات یاد رکھیے گا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی۔ آج ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے۔ آج کے بعد کم از کم وہ لوگ جو اس شو دیکھ رہے ہیں وہ یہ مجھ سے پرومس کریں گے کہ انہیں غیبت نہیں کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے ہم غیبت کسی کی بھی نہیں کریں گے۔ جو مستحق ہے بات اس کی کریں گے، اگر کسی میں اوصاف ہیں تو اسے برملا کہیں گے، اور اگر کسی کے عیب ہیں تو اسے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سن لیتے ہیں ایک بریک کے بعد۔